بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور تب یعنی اگر یہ اطاعت کرتے تو تب ہم انہیں اپنی طرف سے اجر عظیم عطا کرتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یہ سب نتیجے اطاعت رسول کے، ورنہ کلمہ تو پڑھا ہوا تھا اس نے بھی. اب اللہ یہ کس کے نتیجے بتا رہا ہے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت. اپنی خواہش کے خلاف بھی فیصلہ مان لو، جو اللہ کہہ رہے رسول کہہ رہے اس کی اطاعت کرو، تب ہم ان کو اپنی طرف سے اجر عظیم بھی عطا کرتے اور ہم انہیں صراط مستقیم کو بھی حتماً رہنمائی کر دیتے. یعنی یہ صراط مستقیم صرف دعائیں مانگنے سے نہیں ملتی. دعائیں مانگتے جاؤ نمازوں میں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، جہاں اپنا مفاد آئے اہدنا الصراط الشیطان ادھر چل پڑو، اس سے صراط مستقیم نہیں ملتی. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ہی کیا ہو رہی ہے کہ ایک تمہارا مفاد ہے، ایک اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اپنے مفاد کو سائڈ پہ کر دو، تب یہ فروٹس ملیں گے، تب یہ نتائج تمہیں ملیں گے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور یقیناً ہم انہیں ہدایت کر دیتے صراطًا مستقیم، صراط مستقیم. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اب اور فارمولہ بتا رہے ہیں، اور جس نے اطاعت کی اللہ اور رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ. شہداء کا معنی لفظ جو ہے قرآن میں یہ گواہوں کے معنی میں آئے، اگرچہ اس آیت میں ہم احتمال دے سکتے ہیں کہ مراد وہ لوگ ہیں ان کا درجہ بہت بڑا جو خدا کے راستے میں شہید ہوئے اور وہ خود گواہ ہوتے ہیں حق پر. بہرحال شہداء کا لفظ جو ہے قرآن میں وہ شہید بھی اور اس کی جمع شہداء بھی یہ گواہی کے معنی میں آیا ہے. جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ انبیاء، صدیقین، شہداء یعنی گواہ اور صالحین کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا. وہاں پہ کیا کہا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے. اس آیت میں ان کے مین گروپس بتائے جا رہے ہیں. کون ہیں؟ نبیین، صدیقین. صدیقین کون ہیں؟ سب سے پہلے بڑھ کر نبیوں کی تصدیق کرنے والے، ان کی سچائی کو سچائی کہنے والے. یعنی یہ خود بھی سچ ہے. ایک سچ ہوتا ہے جو میں بولتا ہوں، ایک سچ وہ ہوتا ہے جو کسی سچے کی تصدیق کے لیے بولتا ہوں. صدیقین والشہداء، شہداء گواہ، چاہے وہ خدا کے راستے میں جان کو قربان کرنے والے ہو، وہ بھی قیامت کے دن ظاہر بات ہے انہی کے ساتھ ہوگے جن کے راستے میں جان قربان کی تھی، جس دین کے راستے میں. بس صالحین، اور عام جب حالات ہوتے ہیں معاشرے کے صالح لوگ، ان یعنی جو اچھے بڑے لیول کے صالح تھے یہ ان کے ساتھ ہوں گے. اور یہ لوگ کتنے اچھے ہمراہ ہیں، رفیق، یہ اللہ کہہ رہا ہے. یعنی جس کو قیامت کے دن ان کا ساتھ مل گیا تو یہ کتنے اچھے رفقا ہیں. اس آیت کا شان نزول کیا ہے توجہ فرمائیں. ایک اللہ کے رسول کا صحابی تھا، رسول اللہ کو یعنی اس کا جی چاہتا تھا دیکھتا ہی رہوں. اس کو ایک انس تھا، ایک خاص محبت تھی. تو ایک دن وہ رسول اللہ کے پاس آیا اور بڑا بےتاب سا تھا. کہتا ہے یا رسول اللہ، میں آپ کو دیکھ کے مجھے سکون ملتا ہے، اور کیفیت میری یہ ہے کہ میں گھر چلا جاؤں، میں کوئی کام کر رہا ہوں تو اچانک مجھے آپ کا خیال آتا ہے، میرا کام میں دل نہیں لگتا اور میں بے چین ہو جاتا ہوں آپ کو دیکھنے کے لیے. تو لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ میں تو ایک بڑا گناہگار سا بندہ ہوں، نچلے درجے کا، اور آپ تو کہ جنت میں سب سے اونچے پتہ نہیں کتنا دور ہوگا ہم سے، اس درجے میں ہوں گے. تو وہاں پھر میں کیسے برداشت کروں گا، مجھے آپ کا چہرہ نظر نہیں آئے گا.
تو اس کے جواب میں، اس کے خلوص اور تڑپ کے جواب میں یہ والی آیت تھی کہ جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی وہ ساتھ ہوگا ان کے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ کون؟ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو گویا اس سے کہا گیا کہ تسلی رکھو، رسول اللہ کو جب دیکھنا چاہو گے تو مثلا، اور ظاہر بات ہے کہ یہ تصور اس دنیا میں رہ کے آتا ہے، وہ جنت کیسی ہوگی، اس میں ملاقاتوں کا سسٹم کیا ہوگا، ٹائم لینے پڑیں گے، سفر کرنے پڑیں گے، یہ محدودیتیں اس دنیا میں ہیں، اس دنیا میں بالآخر یہ والا نظام نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہ العلی العظیم۔